سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس نے اردن کے الازرق ایئر بیس میں کھڑے امریکہ کے جدید ترین طیاروں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جزیرہ کشم پر امریکی دشمن کے مجرمانہ حملوں کے جواب میں آج صبح اردن میں قائم امریکی فوجی اڈے الازرق پر F-35 لڑاکا طیاروں کے ریمپ اور مینٹیننس شیڈز کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں امریکی دشمن کے کم سے کم 3 جدید ترین F-35 لڑاکا طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ 3 دیگر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں دشمن کے متعدد افسران اور تکنیکی عملے کے اہلکار بھی مارے گئے۔ بیان میں اردن کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ کے مخلصانہ تعاون اور خاص طور سے اردنی دانشوروں کے 2 ٹوک موقف نے دشمن کے لیے عرصہ حیات تنگ اور اسے مایوس کر دیا ہے۔ بیان کے مطابق غاصب امریکیوں کو اسلامی ممالک سے بے دخل کیے جانے تک ہماری اور آپ کی یہ جدوجہد پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمارے خطے میں طفل کش امریکی فوج کے لیے کوئی جگہ نہیں جو آدھی رات کو بے گناہ خاندانوں کو موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ دوسری جانب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ نے اپنے اعلامیہ نمبر 54 میں خبردار کیا ہے کہ اگر جارے کی مدد کرنے والے ملکوں نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو انہیں سخت جواب دیا جائے گا۔ بیان میں ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے عزم و ارادے اور میدان عمل میں آپ کی استقامت و پائیداری نے دشمن محاذ کو درہم برہم اور غازیان اسلام کی صفوں کو مستحکم تر کر دیا اور ان میں نئی روح پھونک دی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات 2 آئل ٹینکروں نے امریکی فوج کے بہکاوے میں آ کر آبنائے ہرمز کے غیر محفوظ راستے سے جانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک میں شدید آگ لگ جانے کے بعد دونوں آئل ٹینکر واپسی پر مجبور ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز ہماری سرزمین کا حصہ ہے جو سپاہ پاسداران کی نیوی کے شیر دل جوانوں کے کنٹرول میں ہے اور ہزاروں کلومیٹر دور سے آنے والے اغیار کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ جو ممالک جارے کی مدد کر رہے ہیں اگر انہوں نے اپنی روش کی اصلاح نہ کی تو انہیں بہت سخت جواب دیا جائے گا۔ جب تک امریکی حکام کی ہرزہ سرائی اور علاقے میں ان کی مداخلت جاری ہے، آبنائے ہرمز نہیں کھولی جا سکتی اور امریکہ کی دھمکیوں اور مداخلت کے نتیجے میں حالات مزید پیچیدہ اور خراب تر ہو جائیں گے۔ ناظرین، ابھی کویت کے علی السالم میں امریکی ایئر بیس پر سپاہ پاسداران کے حملے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سپاہ پاسداران نے ایک تازہ اعلامیے میں اعلان کیا ہے کہ کویت کی علی السالم علاقے میں ایئر بیس پر حملے میں ڈرون طیاروں کے 2 ہینگر اور جنگی جہاز و ہیلی کاپٹر کے ایندھن کے ٹینک پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کویت کے مسلمان عوام جان لیں کہ جارحین کو سزا دینے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسلمانوں کی قومی دولت کی لوٹ مار کا سلسلہ ختم اور امریکی لٹیرے علاقے سے باہر نہیں نکل جاتے۔ ایرانی فوج کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج خون کے آخری قطرے تک مقدس اسلامی نظام اور اپنی سرزمین کا دفاع کرتی رہیں گی۔ یہ بات انہوں نے خطے میں امریکہ کے ایک اہم فوجی اڈے کے خلاف کامیاب فضائی آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے پائلٹ مجید کاظمی کی تدفین کے موقع پر اپنے تعزیتی اور تہنیتی پیغام میں کہی۔ بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی شہید بریگیڈیئر پائلٹ مجید کاظم اور ان کے 3 دیگر ساتھیوں کو حقیقی ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوج نے قوم سے جو عہد کیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہے اور آخری دم تک مقدس اسلامی جمہوری نظام، سرزمین ایران اور اس کی خود مختاری کا دفاع جاری رکھے گی۔ جنرل امیر حاتمی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شہید کاظمی جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ ایرانی فضائیہ کی طاقت و توانائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن علاؤالدین بروجردی نے کہا ہے کہ امریکہ کبھی بھی جنگ بندی معاہدے کا پابند نہیں رہا۔ علاؤالدین بروجردی نے ایرنا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے کبھی بھی امریکی طرز کی جنگ بندی قبول نہیں کی ہے، کیونکہ امریکہ جب چاہتا ہے جنگ شروع کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے جنگ بندی کی کوشش کرنے لگتا ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن نے کہا کہ جب تک دشمن اپنی شکست کو قبول نہیں کر لیتا اور شرائط مستحکم نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ایران کی جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ علاؤالدین بروجردی نے امریکہ کی طرف سے اسلام آباد معاہدے کی عدم پاسداری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکیوں نے بارہا ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے اور وہ کبھی قابل اعتماد ملک نہیں رہا۔ البتہ اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ جس طرح چاہے عمل کرے۔ علاؤالدین بروجردی نے علاقے کی موجودہ صورتحال اور امریکی اڈوں پر ایران کی مسلح افواج کی بھرپور کارروائیوں کی بنا پر واشنگٹن کے حملوں سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں کہا کہ ہماری مسلح افواج کی جانب سے امریکی حملوں کا دنداں شکن جواب دیے جانے سے ثابت ہو گیا کہ اگر دشمن اس روش کو جاری رکھے گا تو علاقے کے تمام بنیادی ڈھانچے ہمارا جائز ہدف ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے ملک کی مسلح افواج کی طاقت باعث بنی کہ علاقے کے ممالک متحرک ہو جائیں اور ایک بار پھر ماضی کی کڑیوں کو فعال کریں، اور یقیناً امریکیوں کے لیے یہ اہم ہے کہ علاقے میں اس کے اتحادی اس سے زیادہ نقصان نہ اٹھائیں۔ پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن نے کہا ہے کہ البتہ دشمن نے دوبارہ نفسیاتی جنگ شروع کر دی ہے اور ممکن ہے صہیونی حکومت بھی ایران سے جنگ میں شامل ہو، اور صہیونی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ اور ٹرمپ سے ملاقات کا مقصد اس سلسلے میں فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستانی بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران 19 ماہی گیروں کو بچا لیا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاز کے انجن میں خرابی کے باعث 11 پاکستانیوں اور 8 ایرانیوں سمیت عملے کے 19 افراد سمندر میں پھنس گئے تھے۔ بیان کے مطابق گوادر کے جنوب میں تقریباً 120 ناٹیکل میل کے فاصلے پر سمندر میں پھنسے ماہی گیری کے جہاز کی جانب سے SOS موصول ہونے کے بعد اس علاقے میں تعینات پاکستانی بحریہ کے مذکورہ جہاز کو فوری طور پر ریسکیو آپریشن کے لیے روانہ کیا گیا۔ پاکستانی بحریہ کے مطابق مذکورہ بحری جہاز کے عملے کے تمام افراد کو بچا لیا گیا ہے اور ایرانی ملاحوں کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد وطن روانہ کر دیا جائے گا۔ ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر مبینہ دہشت گردوں کے حملے میں DSP سمیت 10 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ہنگو میں خزینہ بانڈا پولیس چیک پوسٹ پر ہونے والے اس دہشت گردانہ حملے میں 22 سیکورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی میں 12 سے 15 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر خارجیوں کے حملے کی مذمت کی اور مرنے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے کہا ہے کہ حکومت بتائے کہ دہلی میں احتجاج کر رہے طلباء کے خلاف پولیس کارروائی اور ان پر گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تھا۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری KC وینو گوپال نے جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں صحافیوں سے کہا کہ دہلی میں طلباء کے خلاف پولیس کارروائی اور گولی چلانے کا حکم کس نے دیا۔ اس سوال کا جواب وزیر داخلہ کو دینا چاہیے اور انہیں پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ پارلیمنٹ آنے سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن کے رہنما کو پارلیمنٹ میں بولنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ دنیاسنا کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی کی لڑائی سچائی اور عدم تشدد کے اصولوں پر مبنی تھی اور اس میں RSS کا کوئی تعاون نہیں تھا۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ BJP اور RSS کے لوگ چاہے کتنی بھی نفرت، تشدد اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر لیں، لیکن وہ ملک کی روح سے بھائی چارے اور اتحاد کے جذبے کو کبھی نکال نہیں سکتے۔
عراقی ایوان صدر نے ایک بیان جاری کر کے ملک کے متعدد علاقوں میں عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی کے مراکز پر امریکہ اور سعودی عرب کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو عراق کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی اور سرکاری سیکورٹی اداروں پر حملہ قرار دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عراقی ایوان صدر نے ایک بیان جاری کر کے ملک کے متعدد علاقوں میں عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی کے مراکز پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے جن کے نتیجے میں حشد الشعبی کے اہلکار شہید اور زخمی ہوئے ہیں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہیں۔ عراقی ایوان صدر نے بغداد کی جانب سے اپنی سرزمین کے خلاف کسی بھی جارحیت کی سخت مخالفت پر تاکید کرتے ہوئے اعلان کیا کہ عراق اپنی سرزمین کا استعمال پڑوسی ممالک پر حملوں یا علاقائی اور بین الاقوامی مسائل میں ایک دوسرے سے حساب برابر کرنے کے لیے نہیں ہونے دے گا۔ عراقی قومی سلامتی کونسل نے اس ملک کے وزیر اعظم اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف علی فالح الزیدی کی زیر صدارت ایک غیر معمولی اجلاس میں تازہ ترین سیکورٹی پیش رفت اور عراق کی سرزمین پر امریکی اور سعودی فضائی حملوں کا جائزہ لیا۔ کونسل نے اس حملے کی مذمت کی جس کے نتیجے میں متعدد عراقی شہید اور زخمی ہوئے اور اعلان کیا کہ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں کی گئی جب عراقی حکومت سعودی سرزمین کو نشانہ بنانے کے بارے میں امریکہ اور سعودی عرب کے دعووں کی تحقیقات کے لیے متعلقہ فریقوں سے مشاورت کر رہی ہے۔ قومی سلامتی کونسل نے عراقی وزارت خارجہ کو اس حملے کی دستاویز تیار کرنے اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیاد پر بین الاقوامی فورمز میں عراق کے جائز حقوق کی پیروی کرنے کی ہدایت کی۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ملک پر جارحیت کا ہماری طرف سے یقینی رد عمل سامنے آئے گا اور اس میں سعودی عرب بھی شامل ہوگا۔ عراق کے سابق وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی نے بھی امریکہ اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی جارحیت کو عراق کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا اور اپنے ملک کے دفاع کے مکمل اور جائز حق پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جارحیت عراق کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے۔ السوڈانی نے تاکید کی کہ عراق کی سلامتی اور استحکام کی کوئی بھی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے اور اس کے بارے میں خاموش نہیں رہ سکتے۔ عراق کی الحکمہ پارٹی کے سربراہ سید عمار الحکیم نے بھی عراق کے متعدد صوبوں میں عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی کے متعدد مراکز پر امریکہ اور سعودی عرب کے حملوں کی مذمت کی ہے جس میں اس کے درجنوں اہلکار شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے تازہ اعلامیے میں جارح کی مدد کرنے والے ملکوں کو سخت انتباہ دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ نے اپنے اعلامیہ نمبر 54 میں خبردار کیا ہے کہ اگر جارح کی مدد کرنے والے ملکوں نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو انہیں سخت جواب دیا جائے گا۔ بیان میں ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ کے عزم و ارادے اور میدان عمل میں آپ کی استقامت و پائیداری نے دشمن محاذ کو درہم برہم اور غازیان اسلام کی صفوں کو مستحکم تر کر دیا اور ان میں نئی روح پھونک دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات 2 آئل ٹینکروں نے امریکی فوج کے بہکانے میں آ کر آبنائے ہرمز کے غیر محفوظ راستے سے جانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک میں شدید آگ لگ جانے کے بعد دونوں آئل ٹینکر واپسی پر مجبور ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز ہماری سرزمین کا حصہ ہے جو سپاہ نیوی کے شیر دل جوانوں کے کنٹرول میں ہے اور ہزاروں کلومیٹر دور سے آنے والے اغیار کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ جو ممالک جارح کی مدد کر رہے ہیں اگر انہوں نے اپنی روش کی اصلاح نہ کی تو انہیں بہت سخت جواب دیا جائے گا۔ جب تک امریکی حکام کی حرزہ سرائی اور علاقے میں ان کی مداخلت جاری ہے آبنائے ہرمز نہیں کھولی جا سکتی اور امریکہ کی دھمکیوں اور مداخلت کے نتیجے میں حالات مزید پیچیدہ اور بدتر ہو جائیں گے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں میں 6 فلسطینی شہید اور 25 زخمی ہو گئے۔ غزہ پٹی کے اسپتالی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کے نتیجے میں 6 افراد شہید اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔
الجزیرہ کے مطابق غزہ کے ہسپتالی ذرائع نے مزید کہا ہے کہ یہ افراد گزشتہ رات سے غزہ پٹی پر صہیونی بمباری اور فضائی حملوں کے نتیجے میں شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ 11 اکتوبر کو ہونے والی نام نہاد جنگ بندی کے بعد سے اب تک شہید ہونے والوں کی کل تعداد 1209 اور زخمیوں کی کل تعداد 3943 اور ملبے سے نکالی جانے والی لاشوں کی کل تعداد 803 ہو چکی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک فلسطینی شہداء اور زخمیوں کی مجموعی تعداد 73,335، فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 73,335 اور زخمیوں کی کل تعداد 1,74,052 ہو گئی ہے۔ امریکی سینیٹ میں اکثریتی پارٹی کے رہنما چیک شومر نے کہا ہے کہ امریکی عوام نومبر میں ہونے والے انتخابات میں اس ملک کے صدر کا جواب ضرور دیں گے۔ امریکی سینیٹ میں اکثریتی پارٹی کے رہنما چیک شومر نے ٹرمپ سے امریکی عوام کی شدید ناراضگی کے بارے میں CNN کے ایک نئے سروے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کس نے سوچا ہوگا کہ ان کاموں کا آخرکار یہ نتیجہ نکلے گا۔ آپ رات بھر روز سوشل پر پوسٹ ڈالیں، ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے شاندار ہال بنائیں اور ناقص فوارے بنائیں، نہ ختم ہونے والی نئی جنگی شروع کریں، وائٹ ہاؤس میں UFC مقابلے کرائیں، ایپسٹین فائل کو چھپائیں، امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ کو شہروں میں بڑے پیمانے پر منمانی کرنے کی اجازت دیں، ہوائی اڈوں اور ٹرین اسٹیشنوں کو اپنے نام سے منسوب کریں، 6 جنوری کے واقعے میں ملوث افراد کو معاف کریں، ووٹنگ کی پابندیوں کے منصوبے کو آگے بڑھائیں اور ان سب سے اربوں ڈالر کمائیں اور پھر توقع رکھیں کہ نتیجہ یہ نکلے۔ چاک شومر نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2 سال سے امریکیوں کو سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو بیچ رہے ہیں اور امریکی نومبر کے مہینے میں ہونے والے انتخابات میں اس کا جواب دیں گے۔ واضح ہے کہ 3 نومبر 2026 کو امریکی ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں کے لیے انتخابات ہوں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک علاقے میں کشیدگی ختم کرانے اور آبنائے ہرمز کی صورتحال مستحکم کرنے کی غرض سے تہران اور واشنگٹن دونوں سے رابطے میں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے جمعرات کے روز اپنے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ اسلام آباد کو خطے کے امن و سلامتی کے حوالے سے گہری تشویش لاحق ہے اور ہم سبھی فریقوں سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جنگ سے بچنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا عمل دوبارہ شروع کیے جانے پر زور دیتا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ان کا ملک ایران اور امریکہ دونوں سے رابطے میں ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ دونوں ممالک جنگ بند کر کے MOU پر واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقے کے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے اور تہران اور واشنگٹن کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔